سینیٹر مشاہد حسین صاحب، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی، دوحہ ایگریمنٹ کی. تو کیا یہ انالیسس صحیح ہوگا کہ جو 15 اگست 2021 کو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ ڈائریکٹ آؤٹ کم تھا دوحہ ایگریمنٹ کا، جو امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ کیا؟ ملا برادر کو وہاں پہ لے کے گئے، بات چیت ہوئی، اور پھر ساری فیسیلیٹیشن امریکہ کی اس میں تھی، اور جو وڈرال کی آپ نے بات کی وہ گراؤنڈ پہ ہمیں وہ ساری چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں. تو امریکہ نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا افغان طالبان کو اس حوالے سے؟ بالکل کیا. دیکھیں انہوں نے پہلے افغان طالبان کو لیجیٹمائز کیا، ان کو جو ان کے پرزنرز تھے گوانٹانامو بے میں ان کو وہاں سے ریلیز کروایا، دہشت گردی سے لسٹ نکالا. پاکستان میں ملا عبد الغنی برادر جو بڑے مین لیڈر ہیں ان کو ریلیز کروایا. یہ سب امریکہ نے کروایا، اور امریکہ نے بائی دا وے یہ بھی عندیہ دیا کہ اشرف غنی صاحب کو کہ جناب آپ راستے سے ہٹ جائیں. انہوں نے ان کو شامل نہیں کیا ان مذاکرات میں. اٹ واز این ایگریمنٹ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان. اس میں افغان کی جو حکومت ہے یا کابل رجیم ہے اس کا کوئی رول نہیں تھا. وہ اس کے بعد بات شروع ہوئی سو کالڈ انٹرا افغان ڈائلاگ کی. تو آپ دیکھیں بالکل صحیح ہے. اس کا لاجیکل آؤٹ کم یہی تھا کہ طالبان کی ایک پوزیشن ڈفرنٹ ہو گئی. طالبان ایک لیجیٹمیٹ پارٹنر بن گئے کہ وہ نیگوسیشن امریکہ ان سے کر رہا ہے، ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے. جی صرف مذاکرات نہیں کیے، ایک معاہدہ کیا، ریٹن معاہدہ ہے 29 فروری کا. بلکہ لوگوں نے مذاق سے یہ بھی کہا کہ جان کے 29 فروری کا ہے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا شرمناک معاہدہ ہے کہ وہ ہار رہے ہیں جنگ، کہ اس کی اینیورسری نہ منائی جائے. 4 سال بعد پھر اینیورسری آئے گی کیونکہ وہ لیپ ایئر کی بات ہوتی ہے نا، 28 فروری ہوتا ہے. تو 29 فروری کو انہوں نے سائن کیا. خود پومپیو موجود تھا. ٹرمپ نے ٹیلی فون کیا عبد الغنی برادر کو پرسنلی اور مبارکباد دی، ان کی گفتگو ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا نیو یارک ٹائمز میں سراج الدین حقانی جو کہتے تھے حقانی نیٹ ورک ہے، بدنام ہے، دہشت گرد ہے، اس کا آپ ایڈ چھپا. اب نیو یارک ٹائمز میں آپ ایڈ چھپنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سراج الدین حقانی صاحب کا آپ ایڈ چھپ رہا ہے. عبد الغنی برادر کو پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹیلی فون کال کر رہے ہیں کہ جی بڑی وارم کنورسیشن ہوئی. You are terrific guys and it's great to have this agreement with you and so forth. تو آپ کو دیکھیں کہ سارا امریکہ نے یہ راستہ ہموار کیا اور غنی کو تو پہلے ہی فارغ کر دیا تھا. وہ تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو 4 صفحے کا خط لکھا تھا ٹونی بلنکن نے، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹو غنی ان مارچ، اتنا روڈ لیٹر تھا، بدتمیزی کا لیٹر تھا کہ آلموسٹ لائک ٹیلنگ ہم کہ یا پیک یور بیگز اینڈ گو ہوم. تو خیر غنی قائم رہا اپنے، اور اس نے بھی بیوقوفی کی، وہ نیرو والا کام کیا کہ وہ بانسری بجاتا رہا اور روم جلتا رہا. تو اس کا پھر انجام تو یہی ہونا تھا نا. بالکل ٹھیک. اور سیف پیسج اشرف غنی کو پریزیڈینشل پیلس سے 1 رات پہلے وہاں ٹیک اوور ہوا اور ان کو سیف پیسج بھی دیا گیا اشرف غنی کو اسی ڈیل کے تحت. بالکل وہ سارا اسی کا تھا، کیونکہ جو پروٹیکشن تھی جو ایئرپورٹ کی اور جس طرح وہ بھاگے، وہ تو امریکن ایئرپورٹ از ان دا کنٹرول آف امریکن ٹروپس اس وقت، اور وہ انہی کے جو فوجی تھے. اور ڈونٹ فرگیٹ کہ امریکن ایمبیسی کابل میں سب سے بڑی دنیا کی ایمبیسی ہے، 15 ایکڑ پر ہے. میں تو 2 دفعہ گیا بھی ہوں ادھر. 4000 لوگ ادھر رہتے ہیں، اس میں سے 1400 امریکن ڈپلومیٹس، کانٹریکٹرز اور یو ایس ایڈ آفیشلز ہیں. اتنی بڑی ایمبیسی نہیں ہے. دوسری بڑی ایمبیسی اسلام آباد میں ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑا ان کی پریزنس تھی، سارا کچھ تھا. تو وہ ان کی مرضی سے سارا کچھ ہوا. یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اب امریکہ کی بےزتی بہت ہوئی ہے، ہیوملیشن بڑی ہوئی ہے، اور اس میں ایک ڈومیسٹک امریکن ایشو بن گیا ہے یہ افغانستان. اور یہ who lost افغانستان will be the big issue، اور ٹرمپ کوشش کرے گا واپسی کا on this one point ایجنڈا. بالکل، ہماری بےزتی کرائی ہے ایگزیکٹلی. اور ان کے بیانات بھی آنے شروع ہو گئے اس حوالے سے.